والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں 5 ارکان ہوتے ہیں: کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج ادا کرنا۔ پہلا کلمہ اوپر سے نہ دبا کے تو پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ تو یہ تو ہوا ہمارا ایمان۔ پھر نماز، تو نماز میں ایسی کون سی صورت ہے جس کے بنا نماز مکمل نہیں ہوتی؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بنا کوئی بھی رکعت بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو سورۃ فاتحہ میں ایسا کیا ہے کہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ تو کیوں نہ آج ہم سورۃ فاتحہ کے بارے میں کچھ گفتگو کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو مالک سارے جہان والوں کا۔ تمام شکر فار ایگزامپل، آپ کا کوئی بھی پیارا شخص ہے، اس کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی بھی باہر کا انسان آ کے اسے ہاسپٹل ٹائم پہ پہنچاتا ہے، اس کی فیس بھی جمع کر دیتا ہے، تو ہم اس کے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں، ہمارے دل میں اس کے لیے کتنی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، ہوا دیتا ہے، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اور اللہ کو الحمدللہ یہ کلمہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ زمین سے لے کے آسمان تک کی خلائیں بھر دیتا ہے۔ اب مالک سارے جہان والوں کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، وہ صرف ایک عالم کا نہیں، وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ سارے عالموں کا مالک ہے۔ جیسے انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، چیٹیوں کا عالم، وہ عالمین ہیں۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ اور ماں کے پیٹ کو رحم کہتے ہیں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اس کے رحم میں ہوتا ہے، تب ماں اس کا بہت خیال رکھ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، تو وہ ہمارا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ مالک یوم الدین، روزہ جزا کا مالک، یعنی اس دن کا بھی مالک جس دن ہمارے اعمال نامے کا حساب کتاب ہوگا۔ اہدنا الصراط، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کوئی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ہمیں اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے، اور ہم صرف اللہ سے ہی مدد مانگے، مطلب ہمیں صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ کوئی بھی انسان ہمیں کہتا ہے کہ فلاں فقیر کے پاس جاؤ، اس بابا کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تعویذ دیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس سے وہاں پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی زمین چوم رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، ہمیں صرف ہمارے رب اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم کی راہ، یعنی ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھا راستہ چلائے۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہمیں اللہ کے حکموں کو اس دنیا میں ماننا چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر جس پر تو نے احسان کیا یا انعام دیا، انبیاء اور اولیاء کرام پر جو کامیاب ہو چکے ہیں اور صراط مستقیم کی راہ پر چلے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرح ہمیں بھی کامیابی کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی راہ پر چلائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نہ اس راستے پر جس پر غضب ہوا۔ اب پہلا غضب کس پر ہوا تھا؟ پہلا غضب شیطان پہ ہوا تھا۔ جب ہوا تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ابلیس کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا، لیکن ابلیس نے اپنا تکبر دکھایا، گھمنڈ دکھایا اور اس کے سامنے سجدہ نہیں کرا، کہا
کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سمے ابلیس کو شیطان مردود کہا، جبکہ ابلیس اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ فرشتوں میں آتا جاتا تھا اور اللہ سے باتیں بھی کرتا تھا، پھر بھی اللہ کا ایک سجدہ نہ کرنے پہ اللہ نے اسے شیطان مردود کہا۔ اور نہ گمراہوں کا۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ گم اور راہ، جن کی راہ گم گئی ہوتی ہے، جو صراط مستقیم کی راہ پر چلتے چلتے ہٹ گئے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہیں تاکہ وہ انہیں صراط المستقیم کی راہ پر چلائے، ہدایت بتائے، لیکن پھر بھی وہ لوگ گمراہ ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر۔ ایسے بہت سے پیغمبر ہیں جن کی قوموں پر عذاب نازل ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس صورت کی برکت سے شکر گزار بندہ بنائے اور صراط مستقیم کی راہ پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔